السلام علیکم ناظرین، یوگا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پارٹ 1 میں کہا تھا پیر مرید اور نماز میں، کہ میں پارٹ 2 میں آپ کو طریقت سے نماز سمجھانے کی ایک کوشش کروں گا۔ ویسے تو میری اوقات نہیں ہے کہ جو میں آپ کو طریقت سے کچھ سمجھا پاؤں، لیکن پھر میرا کچھ خیال بدلا تو میں نے سوچا کہ طریقت تو 100 میں ایک آدھ لوگ ہی جانتے ہیں، یا 2-4 لوگ یا 10-5 لوگ، اس سے زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو کیوں نہ نماز کی فضیلت طریقت سے پہلے آپ کو عملیات سے سمجھائی جائے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں عملیات کے نام سے، کیونکہ کچھ لوگ اپنی مادری بھاشا میں عملیات کو چلے اور وظیفے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چلہ، وظیفہ، عملیات یہ ایک ہی چیز ہے۔ کچھ لوگ ورد کہتے ہیں، لیکن ورد وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے عملیات کرنے کے بعد اس کو ٹکڑوں میں خالی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا ورد کے ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھنے کے لیے، عملیات کو جو قائم رکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کو ورد کہتے ہیں۔ یا کسی فیض کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے کوئی چیز کو ہم اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اس کو ورد کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں عملیات کے ذریعے فضیلت نماز کی۔ تو عملیات جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آدمی عالموں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے یا پیر کے پاس جاتا ہے، تو وہ اپنی کوئی پریشانی بتاتا ہے۔ تو اس پریشانی میں پیر یا عالم یا عامل یا جس کے پاس بھی وہ سمجھتا ہے، جس کو بہتر سمجھتا ہے، جس کے پاس بھی جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی پڑھنے کی چیز بتا دیجیے، تو وہ اس کو کوئی ورد یا وظیفہ یا عملیات بتاتے ہیں۔ تو جو بڑے عملیات کرتے ہیں وہ تو صرف عامل لوگ کرتے ہیں، لیکن چھوٹے عمل اور چھوٹے ورد عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی پیر یا کوئی عالم یا کوئی عامل کسی کو کوئی ورد دیتا ہے یا کوئی وظیفہ دیتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عام طور پر یہ بات ہے کہ وہ اس کو ایک نماز کی قید دے دیتا ہے ساتھ میں۔ جیسے کہ مثال طور پر اگر کسی کو روزگار کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، تو روزگار کے وظیفے میں 80 سے 90% پیر یا عالم یا عامل لوگ اس کو فجر کا ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ ورد پڑھنا ہے یا یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا یہ عمل پڑھنا ہے، اس سے آپ کے روزگار میں برکت ہو جائے گی۔ باقی آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، لیکن فجر تو آپ کو قضا ہی نہیں کرنا ہے، یہ فجر کے بعد ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ روزگار ہی نہیں، ہماری زندگی میں تمام مسائل رہتے ہیں، عام لوگوں کی زندگی میں تمام مسائل رہتے ہیں۔ تو اسی کے مد نظر ہر عامل، ہر عالم، ہر پیر اپنے مریدوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو یا جو ان سے عقیدت مند ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو وظائف دیتا ہے ان کی ضرورت کے مطابق، تو اس میں نماز کی قید دیتا ہے، اور ساتھ میں اس وظیفے کے ساتھ ایک وقت کی نماز کی تو قید ہوتی ہے کہ یہ وظیفہ فجر میں پڑھنا ہے، روزگار کے لیے ہے تو دوسرے کاموں کے لیے ہے تو یہ وظیفہ آپ کو ظہر میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو جو ہے عصر میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو مغرب میں پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو عشاء میں پڑھنا ہے۔ اب اس میں جو 5 ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک ٹائم کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تو پورا ایک قید ہوتا ہے۔ اس ٹائم تو آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ بھی پر ڈے پڑھنی ہے، اور وہ بھی پابندی کے ساتھ، وہ بھی قید باقاعدہ، اس میں وقت، ٹائم، منٹ سب کچھ دیا جاتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ فجر ہوگی تو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر ظہر ہوگی تو اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ کی عشاء ہوگی تو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم آتے ہیں عملیات کی طرف، جو عاملین لوگ ہیں، عامل لوگ ہیں جو عملیات کرتے ہیں، چلے وظیفے کرتے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی، ان کے جو استاد ہوتے ہیں، چاہے وہ پیر طریقت ہوں اور چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ عامل ہوں، وہ ان کو 5 ٹائم کی نماز تو وہ دیتے ہیں، ساتھ میں ایک نماز مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس مخصوص نماز میں آپ کو یہ عملیات پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ جو عملیات ہیں وہ رات کے ہوتے ہیں، کوئی رات کو آدھے پہر کے بعد، کوئی 1 پہر کے بعد، کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی صبح جو ہے تہجد کے بعد، کوئی تہجد اور فجر کے بیچ میں، تو کوئی فجر کے بعد، تو کوئی چاشت کے بعد۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر عمل کے لیے نماز بہت ضروری ہے، چاہے وہ عملیات کوئی سا بھی ہو، آپ کی زندگی سے جڑے آپ کے مسائل ہوں،
یا آپ روحانیت میں کوئی کامیابی پانا چاہتے ہیں تو اس کامیابی کے لیے آپ کو کوئی چلہ وظیفہ کرنا پڑے روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، تب بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اب اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایک خوشخبری اور دے دوں کہ میرے پیر و مرشد جناب صوفی امتیاز علی صاحب کا جو فیض ہے، صوفی عبداللہ جو فیض ہے، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ایک نئی شروعات اور کی جائے گی، اور وہ نئی شروعات بہت جلد کچھ ہی مہینے کے بعد کی جائے گی۔ اور وہ شروعات یہ کی جائے گی کہ جو عملیات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بڑے عمل نہ کر کے، زکوٰۃ اکبر نہ کر کے، زکوٰۃ اصغر سے ان کا کام چلوایا جائے گا، اور جو لوگ چھوٹے وظائف کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوٹے وظائف میں ہی زکوٰۃ اصغر کا معاملہ کیا جائے گا، ان کو فیض کروایا جائے گا ہمارے پیر و مرشد صوفی امتیاز علی نیازی حسنی عبداللہ کے فیض کے ذریعے۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سبھی لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اس فیض سے سیراب ہوئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارے اس چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی زیادہ سے زیادہ خدمات کر سکیں، اور اپنے سلسلہ عبداللہ کا فیض، اپنے پیر و مرشد صوفی امتیاز علی صاحب کا فیض آپ تک پہنچا سکیں، اور تمام عوام تک پہنچا سکیں، امت مسلمہ تک پہنچا سکیں، تاکہ جو لوگ گمراہی کے اندھیروں میں جا رہے ہیں یا جو لوگ اندھ وشواس میں جا رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے واپس صحیح راہ پر چلایا جائے۔ اور لوگ گمراہ ہونے کے بجائے، کم عقیدہ ہونے کے بجائے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وزدن ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ پڑھا ہمارا فائدہ نہیں ہوا، ہم نے یہ پڑھا ہمارا فائدہ نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ تو کچھ لوگ تو غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک بات یہ آ چکی ہے کہ یہ جو سفلی جو علم ہے وہ ہم سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں جو عملیات والے ہیں وہ کمزور ہیں، اور جو سفلی کے کرنے والے ہوری وغیرہ ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ تو ایسے لوگ گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں، ان کو سلسلے کے ذریعے فیضیاب کیا جائے، اور ان کی جو بد عقیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے جو عملیات ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے وہ اپنا چلا سکیں، اور عملیات کے ذریعے فیض حاصل کر سکیں، روحانیت حاصل کر سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم عملیات سے اور طریقت سے، ہر طریقے سے، روحانیت سے آپ لوگوں کی خدمت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو یووا صوفی مشن کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پارٹ 3 کے اندر آپ کو کوشش کی جائے گی طریقت سے نماز کو سمجھانے کی۔ اللہ حافظ۔